بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری تمام کی تمام یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک، صحت یاب، خوش باش ہوگی۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی پوری درود لائف کا ایکسپیرینس شیئر کروں گی۔ میں اپنا تجربہ شیئر کروں گی، نچوڑ شیئر کروں گی، خلاصہ شیئر کروں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے تو آپ دیر مت کریں، آپ ابھی سے درود ابراہیمی پڑھنے کی منت مانگ لیں۔ بس تعداد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی کہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے۔ میں سب کچھ آپ لوگوں کو بتاؤں گی، جیسے کرنا ہے یقین مانیں۔ آپ خود حیران ہوں گے کہ وہ کام جو برسوں کے آپ لوگوں کے پھنسے ہوئے تھے نا، وہ مشکلات جو حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور وہ حاجات کہ بڑی کوششیں کر لی لیکن پوری نہ ہوئی تھی، آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے ان حاجات کو پوری ہوتے دیکھیں گے۔ اگر اللہ نے چاہ تو آپ پوری ہوتے دیکھیں گے۔ اچھا، میری ایک دوست تھی، اس کو نا بیٹے کی بڑی خواہش تھی۔ اس کو بڑی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ اس نے 1.25 مرتبہ انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنے کی منت مانگی، تو اللہ کریم نے ان پر کرم فرمایا اور ان کو بیٹے سے نوازا۔ اور اس کے علاوہ میری ایک ہمسائی بے اولاد تھی، اور یہ ہے کہ دعائیں سب کی پوری ہوتی ہیں، لیکن دعاؤں کو پورا کرتے کرتے ہم لوگوں کو ٹائم لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا سب کی ہے، لیکن سننے کا کوئی وقت ایک مقرر ہوتا ہے۔ کسی کی جلدی پوری ہو جاتی ہیں، کسی کی دیر سے پوری ہوتی ہیں۔ تو میری ایک ہمسائی تھی، بے اولاد تھی، تو ان کی بھی اولاد نہیں تھی، اور ان کی خواہش تھی، ظاہر ہے اولاد کی خواہش کسے نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے بھی 1.25 مرتبہ یقین کرے درود ابراہیم کی منت مانگی۔ اللہ کریم نے ان پر ایسا کرم کیا کہ 14 سال کے بعد میرا آنکھوں دیکھا، میں اپنا حال بتا رہی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا۔ اور یقین مانے کہ ایسی حاجتیں پوری ہوتی ہیں درود ابراہیم کی فضیلت سے کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے، اور جو سچے دل سے مانگے، اور میں خود حیران ہو گئی تھی۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ منت اور نیت میں فرق ہوتا ہے۔ منت وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کام کی منت مانگتا ہے نا کہ اے اللہ، اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنی مرتبہ یہ ذکر کروں گا، یا میں اتنے نوافل پڑھوں گا یا پڑھوں گی، یا اتنی مرتبہ میں درود پاک پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ تو یہ ہوتی ہے ایک منت، اور ایک ہوتی ہے نیت۔ نیت کہ یا اللہ مجھے یہ حاجت ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، میں درود پاک پڑھ رہی ہوں، یا میں یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں، تو اس وظیفے کی برکت سے، تو اس درود پاک کی برکت سے میری اس حاجات کو پورا فرما۔ اب منت جو ہے نا، اب اس کے جو احکام ہیں ان کو سننا بھی آپ لوگوں پر لازم ہے، کہ بہتر منت ہوتی ہے کہ بہتر نیت ہوتی ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ منت مانگ لیتے ہیں، اور وہ بعد میں کہتے ہیں جی ہم یہ منت پوری نہیں کر سکے تو ہمیں کفارہ بتائیں، جب ان کا کام نہیں بنتا۔ تو درود ابراہیمی یہ وہ عبادت ہے کہ جو فرض بھی ہے اور واجب بھی ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اور درود ابراہیمی پڑھنا فرض ہے۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی، اسم گرامی سنے نا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنے، تو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے ہم پر۔ تو ہر وہ عبادت جس کا تعلق فرض یا واجب کے جن سے ہو، تو اس کی جب منت مانی جاتی ہے نا، تو کام ہونے کی صورت میں بندے پر اس کی ادائیگی جو ہوتی ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ مثلا اگر کسی نے منت مانگی کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، تو میں 1.25 درود ابراہیمی پڑھوں گی،
تو کام ہونے کی صورت میں 1.25 کی درود ابراہیمی پڑھنا واجب ہوگا، بھلے جتنے عرصے میں مرضی پڑھے، لیکن اس پر اب واجب ہو گیا کہ وہ پڑھے، جیسے مرضی پڑھے۔ اب میں آپ کو ایک آسانی سے ایک طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ منت نہ مانیں، آپ نیت کر لیں کہ یا اللہ میں نیت کرتی ہوں کہ میں روزانہ 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھوں گی، یا اللہ میں روز کی ایک تسبیح توجہ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھ کر جائے نماز پر اور گنبد خضرا کا تصور کر کے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ پڑھوں گی۔ اللہ کریم کرم فرما دے، میری حاجات کو پورا فرما دے۔ تو اگر 313 مرتبہ بھی درود ابراہیمی صرف نیت کر کے کہ اے اللہ میری یہ نیت ہے، میری یہ حاجت ہے، کرم فرما دے، اور نیت کر لی، اور 7 دن بھی 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، تو یقین مانے میرے اللہ نے چاہا نا تو آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ یعنی کہ 313 کی آپ لوگوں نے نیت کر لی اور یعنی کہ پڑھا آپ نے 7 دن میں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا کرے گا۔ اگر آپ منت ماننا چاہتے ہیں نا تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اتنی منت مانیں کہ جو آسانی سے ایزی طریقے سے آپ لوگ ادا کر سکیں۔ چاہے تو آپ لوگ 11,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کی منت مانگ لیں، چاہے تو آپ 41,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کی منت مانگ لیں، چاہے تو آپ 72,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کی آپ لوگ منت مانگ لیں، تو یا پھر آپ لوگ 1.25 مرتبہ بھی درود ابراہیمی پڑھنے کی منت مانگ لیں، لیکن اس سے اوپر پڑھنے کی منت نہ مانگے۔ 1.25 درود ابراہیمی پڑھنے کی منت مانگ لینا یاد رکھیے گا کہ کام ہونے کی صورت میں پھر آپ کو یہ درود ابراہیمی پڑھنا ہوگا، منت کی ادائیگی آپ پر واجب فرض ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ لوگ نیت کریں گے نا تو آپ پر جو کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، تو بس یہ نیت کریں کہ یا اللہ کرم فرما، میں نے 1.25 مرتبہ درود ابراہیمی شروع کیا ہے، اس کی برکت سے میری فلاں حاجت کو پورا فرما، یقین مانیں آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر اللہ کی ذات نے چاہا تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ یا 41,000 درود ابراہیمی پڑھنے کی منت مانگے۔ اچھا میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے پڑھنا کیسے ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے بڑے ہی توجہ کے ساتھ جائے نماز پر بیٹھ کر بڑے خشوع خضوع کے ساتھ چلتے پھرتے نہیں پڑھنا، چلتے پھرتے نہیں پڑھنا، کیونکہ جس وظیفے میں جتنی توجہ ہوگی، جتنا اخلاص ہوگا، خشوع خضوع ہوگا، اتنی جلدی آپ کا کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر توجہ نہیں ہوگی، کیونکہ چلتے پھرتے توجہ ہوتی ہی نہیں، تو جتنا زیادہ آپ اہتمام کریں گے اتنا زیادہ کام اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے۔ آپ چاہیں تو 2 نشستوں میں پڑھ لیں، 3 نشستوں میں پڑھ لیں، آپ چاہیں تو 4 نشستوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن روزانہ پڑھیں، بلا ناغہ پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جب آپ پڑھ چکے ہوں تو اس کے بعد 2 رکعت نفل حاجات پڑھیں کہ یا اللہ مجھے یہ حاجت ہے، میرے اوپر کرم فرما، میری حاجت کو پورا فرما۔ جو دن بھر میں آپ نے وظیفہ کیا ہوگا اس کے بعد رات عشاء کے ٹائم آپ نے 2 رکعت نماز نفلت حاجت پڑھنے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ وگرنہ کسی بھی غیر مقوع وقت میں حاجت کے نفل پڑھیں، پھر درود ابراہیمی پڑھنے، یا کسی بھی نماز کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں، اس سے بڑی جلدی کام بنتا ہے، اور ہم نے خصوصاً میں نے کام بنتے دیکھے ہیں، یہ میرا آزمایا ہوا ایک تجربہ ہے الحمدللہ۔ اچھا آپ نے نفل پڑھ لیا، درود ابراہیمی سارا دن پڑھ لیا، اب ایک جگہ پہ بیٹھ کے توجہ کے ساتھ جتنا آپ نے درود ابراہیمی پڑھا، سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ثواب کا تحفہ پہنچائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عالیہ میں ثواب کا تحفہ پہنچائیں، اور پھر ان کے وسیلے سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ عالیہ میں دعا کریں کہ اللہ میری یہ مشکل تھی، میری یہ حاجت تھی، اللہ پوری کر دے، اللہ میری حاجت کو پوری کر دے، اللہ میری مشکل کو دور کر دے، اور گڑ گڑا کے رو کے اللہ کی بارگاہ عالیہ میں جب بھی آپ آنسو بہائیں گے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے کہ میرے بندے تجھے رونا نہیں نا دعا میں آتا تو رونے والی صورت ہی بنا لیا کر، مجھے تیری رونے والی صورت بھی تیرے آنسوؤں جیسی لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عاجزی کے ساتھ آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں، گڑ گڑا کے حضور کا وسیلہ دیں، حضور کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا وسیلہ دیں، اس کے بعد جتنے بھی ولی کتب غوث ابدال تبا تابعین انبیاء شہداء صالحین سب کا وسیلہ دیں، پھر اپنی جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ عالیہ میں آپ لوگ شیئر کریں، اللہ کے آگے رکھیں اور دعا کریں کہ یا اللہ میں نے جتنا بھی پڑھا ہے اس کے وسیلے میری مشکلات کا حل عطا فرما۔ تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ اگر آپ اس طرح اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں نیت کر کے پڑھیں گے نا، منت نہ مانگیں، نیت کریں، نیت کریں، کیونکہ منت اگر مان لی جائے نا تو اگر منت کو پھر پورا نہ کیا جائے تو پھر یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اتنا آپ سوچیں جتنا آپ کر سکتے ہیں، اتنی نیت کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں، تھوڑا پڑھ لیں لیکن آسانی کے ساتھ پڑھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے مشکلات رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے حبیب کے صدقے آپ کی مشکلات کا حل عطا فرمائے گی۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ منت اور نیت میں کیا فرق ہے، کیا ڈیفرنس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں زیادہ سے زیادہ کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو میری بہن بھائی میری اس ویڈیو کو دیکھے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے وہ آگے بھی شیئر کر دے تاکہ لوگ منت مانگنے کی بجائے وہ لوگ نیت کریں۔ اور میری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند ہو تو پھر آپ نے لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دینا ہے تاکہ فیوچر میں جتنی بھی ویڈیوز لے کے آؤں آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور آپ کی اپنی بہن حافظہ کرن امجد کو اپنی دعاؤں میں خصوصی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔